اس دن میرا کزن احسان ہمارے گھر آیا ہوا تھا۔ ہم صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہمارے سامنے والے گھر سے ایک لڑکی پانی بھرنے آ گئی۔ کیونکہ ان کے گھر میں پانی کی قلت تھی، وہ پانی بھر کر چلی گئی۔ میں نے نوٹ کیا کہ احسان اسے محویت سے دیکھتا رہا تھا۔ میں نے اس کا کندھا ہلایا۔ احسان، وہ چلی گئی ہے، اب کس کو دیکھ رہے ہو؟ تب وہ چونکا۔ باجی، یہ کون تھی؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہماری پڑوسن ہے، حسینہ، میں نے شرارتاً کہا۔ حسینہ؟ کیا واقعی کسی نے صحیح نام رکھا ہے؟ احسان سچ سمجھا تو میں ہنس پڑی اور بولی، اس کا نام صوبیہ ہے۔ خیر، بات آئی گئی ہو گئی۔ اسی دن احسان نے ڈیک پر گانا لگایا۔ گانا بہت اچھا تھا، لیکن ڈیک کی آواز ذرا اونچی تھی، باہر تک جا رہی تھی۔ اتنے میں صوبیہ دوبارہ آ گئی، جیسے اسے بلایا گیا ہو، اور آتے ہی مجھ سے پوچھا، باجی، یہ گانا کس نے لگایا ہے؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ گانا بہت اچھا ہے، اس گانے نے میرا دل کھینچ لیا ہے، وہ بولی۔ تب میں نے اٹھ کر آواز آہستہ کر دی۔ اس نے پوچھا، باجی، یہ کیسٹ آپ کی ہے؟ نہیں، یہ میرے کزن احسان کی ہے، مجھے گھر میں سنائی دے تو پھر آواز اونچی رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ احسان نے ہماری گفتگو سن لی تھی اور مسکرا رہا تھا۔ اس کے والد شام کو اسے لینے آ گئے، لیکن وہ جانے کو تیار نہیں تھا۔ تایا سے بولا، ابا جان، مجھے واپس ساہیوال نہیں جانا۔ تایا ابو حیران رہ گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہاں اچھا کام سیکھ رہے ہو، یہاں رہ کر کیا کرو گے؟ میں یہاں کام سیکھوں گا، یہ بڑا شہر ہے۔ اس وقت میرے شوہر بھی وہاں موجود تھے۔ کہنے لگے، تایا جی، اگر احسان ساہیوال جانا نہیں چاہتا تو اس کو یہیں رہنے دیجیے، میں اسے اپنی نگرانی میں کام سیکھنے پر لگا دوں گا۔ بیٹا عمر، یہ وہاں جس شخص سے کام سیکھ رہا ہے وہ بھی بہت اچھا کاریگر ہے، یہ یہاں رہ کر کیا کرے گا؟ تب میں بول پڑی، تایا جی، یہ یہاں بہت خوش ہے، رہنے دیجیے نا۔ وہ بولے، چلو ٹھیک ہے، اس کی یہی مرضی ہے تو یہی صحیح، لیکن تم دونوں اس پر نظر رکھنا، یہ وقت ضائع نہ کرے۔ وہ احسان کو ہمارے گھر چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ اگلے دن وہ احمد کے ساتھ کام پر جانے لگا۔ وہ بہت دل لگا کر کام سیکھ رہا تھا۔ چند دنوں میں ہی اس کے ہاتھ میں اتنی صفائی آ گئی کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ ایک دن وہ شام کو دکان سے آ کر میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، باجی، آپ سے ایک بات کروں، کسی سے کہیں گی تو نہیں؟ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ بولا، میں کسی سے نہیں کہوں گی باجی، بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ کے پڑوسن صوبیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی اور بولی، ایک بار دیکھ کے ہی اتنا بڑا فیصلہ کر لیا؟ اس نے جواب دیا، نہیں، وہ روز ہی امر بائی کی دکان کے سامنے سے گزر کر اسکول جاتی ہے، میں روز اسے دیکھتا ہوں، کیا آپ اس کی مرضی پوچھ کر مجھے بتا سکتی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، بتا دوں گی۔ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ تایا ابو آ گئے اور بولے، سیکھ لیا نگین چڑھنا، اب اپنی دکان پر چلو اور میرے ساتھ کام کرو۔ یہ سن کر احسان کا منہ اتر گیا اور اس نے باپ کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ کیا میں مکمل کام سیکھنے کے بعد ہی گھر جا سکتا ہوں؟ استاد مجھے بہت محنت سے سکھا رہے ہیں۔ تایا ابو اسے ڈانٹنے لگے، تبھی وہ رونے لگا۔ تایا ابو دراصل سونار کا کام کرتے تھے اور احسان زیورات میں نگینے جڑنے اور موتی لگانے کا کام کرتا تھا۔ آخر تایا نے پوچھا، کسی وجہ سے تم اپنا گھر چھوڑ کر ان کے گھر رہنا چاہتے ہو؟ مجھے سچ سچ بتاؤ تو میں تم کو یہاں رہنے دوں گا، ورنہ میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا۔ احسان نے ہمت سے کام لے کر سچ بات کہہ دی، میں اس محلے میں رہنے والی ایک لڑکی صوبیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تایا نے سوال کیا، کون لوگ ہیں وہ؟ تب معاملے کی نزاکت سمجھتے ہوئے میرے شوہر بول پڑے، لڑکی کے والد ہمارے پرانے پڑوسی ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں۔ تایا نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کے جاننے والے ہیں تو ان سے بات کریں، پھر مجھے بتائیں۔ میں نے کہا، فکر نہ کریں تایا جی، میں بات کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تایا کے جانے کے بعد میرے شوہر نے بات بنانے کے بجائے بگاڑ دی، کیونکہ وہ اس معاملے سے خوش نظر نہیں آتے تھے۔ انہوں نے کچھ اس طرح بات کی کہ صوبیہ کے بھائیوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نہ صرف بہن کو مارا بلکہ اس کے گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا۔ احسان نے اس لیے بات بگاڑی تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ احسان باز آ جائے، ورنہ وہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ احسان نے لگن سے کام سیکھ لیا تھا اور ان کی دکان پر محنت سے کام کر رہا تھا۔ وہ اس کے ہنر سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور اس کو اپنی بہن سے بیاہنے کی پلاننگ کر رہے تھے، اس لیے نہیں چاہتے تھے کہ اس کا رشتہ کہیں اور ہو جائے۔ صورتحال بھانپ کر احسان نے جرأت کی اور خود صوبیہ سے جا کر بات کی اور کہا کہ تم ہمت کرو تو ہم کورٹ میں شادی کر لیتے ہیں،
मुझे इस बात का इल्म ना हुआ, वरना मैं इनको रोकती। एक दिन दोनों इकट्ठे घर से निकल गए। जब अहमद रात को दुकान बंद करके घर लौटे तो पूछा, एहसान कहाँ है? आपके साथ दुकान पर गया था। वहां से तो शाम को निकल गया था। कह रहा था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं, घर जा रहा है। वो कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चला गया? इतनी रात गए, किसी लड़की से तो मिलने नहीं गया? तभी उन्होंने मुड़कर सोबिया के घर की तरफ देखा। इनकी सीढ़ियों का दरवाजा खुला हुआ था। इनको शक हुआ। वो इसी वक्त सोबिया के घर की तरफ गए और इनका दरवाजा खटखटाया। इसका भाई बाहर निकला तो अहमद ने पूछा, क्या वो घर में मौजूद है? इसने कमरे में जाकर देखा, वो वहां मौजूद नहीं थी। सारे घर में तलाश कर लिया, मगर वो घर में होती तो मिलती। वह एहसान के साथ निकल चुकी थी। अब तो सभी के छक्के छूट गए। अहमद के मशवरे से वो इन्हें तलाश करते हुए रेलवे स्टेशन आए और लाहौर जाने वाली गाड़ी में इनको पकड़ लिया। वो सोबिया को मारते हुए घर लाए और एहसान से कहा कि अगर अब तुमने हमारे घर की तरफ देखा भी तो तुमको जान से मार देंगे। अहमद ने एहसान को साहिवाल भेज दिया और कहा कि अब तुम्हारा इधर रहना ठीक नहीं है। सोबिया के भाइयों ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है। एहसान के दिल पर तो क़यामत टूट गई। बाप ने भी जूते लगाए और जबरदस्ती अपनी दुकान पर बिठा दिया। जब इंसान का दिल किसी काम को ना चाहे और जबरदस्ती करना पड़े तो इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाना मुश्किल होता है। कुछ दिनों में ताया ने भांप लिया कि ये बैल मुंडे चढ़ने वाली नहीं है। इन्होंने कई बार बेटे को समझाने की कोशिश की कि बेटा पहले कुछ बन जाओ, कमा कर दिखाओ, फिर शादी भी हो जाएगी। लड़की वाले भी कमाऊ लड़के को ही रिश्ता देते हैं। तुम्हारा अगर यहाँ दिल नहीं लगता तो किसी दूसरे मुल्क चले जाओ। दुबई में हमारे चाचू की दुकान थी। समझा बुझा कर ताया ने एहसान को छोटे भाई के पास दुबई भेज दिया। शर्त ये रखी कि कमा कर लाओगे तो हम तुम्हारी शादी सोबिया से करवा देंगे। इन वादों पर वो दुबई चला गया। सोबिया जब मुझे मिलती तो इसके बारे में जरूर पूछती। मैं इसे गोलमोल जवाब दे दिया करती। साल बाद दुबई से आते ही वो हमारे घर आया। इत्तेफाक से सोबिया ने अपने घर की छत से इसे हमारे घर आते देख लिया। वो खुशी से निहाल हो गई। फौरन करीबी सहेली के घर जाकर इसको हमारी तरफ भेज दिया। यूं इस लड़की की बदौलत इनका राब्ता बहाल हो गया। एहसान ने अपने वालिद को वादा याद दिलाया कि वो अब सोबिया के वालिदैन से जाकर रिश्ते की बात करें। ताया जी बेटे के इसरार पर हमारे घर आए और हम रिश्ता मांगने भी गए, लेकिन सोबिया के वालिद और भाइयों ने इनकार कर दिया। यूं बेनीलो मराम वापस आ गए। एहसान भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। हम सब ने इसे समझाया कि अब इसे भूल जाओ। इसने मुझे कहा कि बाजी मैं उसे नहीं भूल सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, भूलना तो पड़ेगा। मैंने कहा। एहसान ने दिल पर सब्र की सिल रख ली, मगर इसके बाद वो गलत रास्तों पर चला गया। ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार कर ली जिन्होंने इसे शराब नोशी पर लगा दिया। इधर एहसान के वालिदैन ने इसके जख्म का मरहम तलाश करना शुरू कर दिया। सोचा कि बेटे की शादी करते हैं, बीवी आ जाएगी तो पुराने जख्म भर ही जाएंगे। ताया जी ने एहसान की शादी अपने हमजुल्फ की बेटी से तय कर दी। इसे जब इस अमर का पता चला तो बहुत जुज़बुज़ हुआ और झगड़ने लगा कि मैं हरगिज़ फारिया से शादी नहीं करूंगा। कुछ दिनों बाद फारिया के वालिदैन शादी की तारीख लेने आ गए। इस दिन वो बहुत परेशान था। परेशानी के आलम में इसने शराब पी और जाकर अपने कमरे में लेट गया। ताया इसके पास गए और प्यार से कहा कि बेटा घर में मेहमान आए हैं और तुमने ये हाल बना रखा है, बाहर आओ और अपने खालू और खाला से बात करो। इसने जवाब दिया कि मैं कमरे से बाहर निकलूंगा और ना ही मेरी मंगनी ये शादी होगी। तब ताया गुस्से में बोले कि अगर तुमने हमें शर्मिंदा किया तो मैं तुमको घर से निकाल दूंगा। ये बात एहसान के दिल पर लगी। इसने इसी वक्त कपड़े बैग में रखे और घर से निकल गया। माँ ने जब इसे बैग ले जाते देखा तो रोने लगी। एहसान ने एक होटल में कमरा लिया और वहां रहने लगा। वहां इसकी मुलाकात अशरफ नामी शख्स से हुई। बातों बातों में इसने अपनी परेशानी से इसे आगाह कर दिया। अशरफ ने इसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर कहा कि दोस्ती की है तो निभा कर दिखाऊंगा। फिर बैग से पिस्तौल निकाल कर बोला कि अगर सीधी तरह काम ना हुआ तो जबरदस्ती छीन लेंगे। जो रास्ते में आया इसे निमट लेंगे, तुम फिक्र न करो। एहसान को इसका ऐसा सहारा मिला जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाता है। एक दिन एहसान सोबिया की गली में इसके सुनगुन लेने गया। अशरफ साथ था। सोबिया ने खिड़की से इसे देख लिया। इसका दिल खुशी से बेख्तियार हो गया। इसने जल्दी जल्दी एक पर्चा लिखकर खिड़की से बाहर गिरा दिया, जिस पर लिखा था कि एहसान इस गली में देख कर आया करो, कहीं मेरे भाइयों की नजर तुम पर पड़ न जाए, वो तुम्हारे खून के प्यासे हैं।
جان سے مار دیں گے۔ رکا پڑھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ تب اشرف بولا کہ تم پریشان نہ ہو، میں ہر وقت سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ احسان نے کہا کہ میری باجی کا گھر وہ سامنے ہے، میں ان سے مل کر 2 منٹ میں واپس آتا ہوں، تب تک تم یہیں کھڑے رہنا۔ یہ کہہ کر اس نے سڑک پار کی اور ہمارے گھر کی طرف آ گیا۔ اشرف وہاں کھڑا تھا کہ ایک کار نے اسے ٹکر مار دی۔ وہ بال بال بچا اور غصے سے بولا، کیا تم لوگوں کو گاڑی چلانا نہیں آتی؟ اس بات پر کار سے 2 آدمیوں نے اتر کر اس کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ احسان مجھ سے دعا سلام کے بعد باہر نکلا تو دیکھا اشرف زخمی تھا اور لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا خون بہت بہہ گیا ہے، یہ پولیس کیس ہے۔ احسان نے فوراً جا کر تھانے رپورٹ درج کروائی اور اشرف کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کروا دیا۔ وہ 3 دن اسپتال میں رہنے کے بعد دم توڑ گیا۔ ادھر پولیس کار والوں کو ڈھونڈتی رہ گئی۔ اشرف کے مرنے کا میرے کزن کو بہت صدمہ تھا، وہ ہما وقت اس کے غم میں ڈوبا رہنے لگا۔ ادھر پولیس نے مجرموں کو پکڑ کر جیل بھیج دیا۔ 3 ماہ کیس چلا، ان کی ضمانت ہو گئی تو احسان نے سوچا کہ جب یہ جیل سے باہر آئیں گے تو میں خود اپنے دوست کا بدلہ لوں گا۔ وہ جیل سے باہر موٹر سائیکل پر بیٹھا ان کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ باہر آئے، احسان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ بھاگنے لگے لیکن 2 زخمی ہو گئے۔ اتنے میں پولیس پہنچ گئی اور احسان کو پکڑ لیا۔ اسے جیل ہو گئی۔ زخمی گنڈے بچ گئے۔ اس کے والدین کو علم ہو چکا تھا کہ وہ جیل میں ہے۔ اولاد کی محبت سے مجبور ہو کر تایا اس سے ملنے گئے، اسے تسلی دی کہ گھبراؤ مت، ہم تمہاری ضمانت کروا لیں گے، لیکن تم کو بھی ہماری عزت رکھنی ہوگی، تمہیں فاریہ سے شادی کرنا ہوگی۔ اس پر احسان نے کہا، آپ لوگ چلے جائیے، مجھے ضمانت کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ نے چاہا جیل سے باہر آ جاؤں گا۔ تایا جی اس کے تیور دیکھ کر مایوس لوٹ گئے۔ احسان کو 3 برس کی قید ہو گئی۔ یہ خبر اخبار میں چھپی، صوبیہ نے بھی پڑھی تو رو دی اور شدت سے اس کا انتظار کرنے لگی۔ احسان اچھا اور دل لگا کر کام کرنے والا لڑکا تھا، جو احمد کی ذرا سی بھول سے کتنا بھٹک گیا۔ ایک اچھا سنار دل کے ہاتھوں تھک ہار کر جیل کے جبڑوں میں تھا۔ عشق نے اسے کہیں کا نہ رکھا تھا۔ ایک سیدھی سادی بات کو زمانے نے کتنا ٹیڑھا میڑھا بنا دیا تھا، جبکہ ہماری ذرا سی کوشش سے صوبیہ کے ساتھ احسان کی شادی ہو سکتی تھی۔ اس کے والدین کو منا لینا ہمارے لیے کچھ مشکل نہ تھا۔ میں اور احمد اس سے ملنے جیل گئے۔ اس نے مجھ سے صوبیہ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ وہ خیریت سے ہے، والدین اس کا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ فکر میں ڈوب گیا۔ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، وہ سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ وہ جیل سے فرار ہو گیا ہے۔ اسی رات وہ موٹر بائک پر ہمارے گھر آیا، اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ احسان نے اسے دوسرے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں نے پوچھا کہ احسان، تم یہاں کہاں؟ تم تو جیل میں تھے۔ وہ بولا کہ کھانا لاؤ باجی، کھانا کھا لوں پھر بتاؤں گا۔ اس کے پاس ایک شاپنگ بیگ تھا، کہنے لگا کہ یہ بیگ رکھ لو، میں بعد میں لے جاؤں گا۔ وہ نہانے چلا گیا۔ مجھے بیگ بھاری لگا، میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں پستول اور گولیاں تھیں۔ میں پریشان ہو گئی، پھر اس کے قدموں کی آہٹ پر بیگ بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہے جس کی بائک پر آیا ہوں۔ اسی وقت احمد آ گئے۔ وہ احسان سے ملے اور کہا کہ تمہارے آنے کا یہاں کسی کو علم نہ ہونے پائے۔ کھانے کے بعد احمد باہر چلے گئے۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ تم جیل میں تھے، کیسے اتنی جلدی باہر آ گئے؟ وہ بولا کہ بس بھاگنے کا موقع مل گیا۔ وہ مجھے اسپتال لے جا رہے تھے تو میں بھاگ نکلا۔ اس نے بیگ مانگا جو میں نے دے دیا۔ اتنے میں احمد واپس آ گئے اور احسان سے کہنے لگے کہ تمہاری سزا تو باقی تھی، پھر کیسے آ گئے ہو؟ جب سنا کہ صوبیہ کی شادی کسی اور سے طے کی جا رہی ہے تو میں نکل آیا۔ میں نے یہ سب کچھ اس کے لیے کیا ہے، چاہے مجھے جان دینی پڑے یا لینی پڑے، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں سہم گئی۔ میرے شوہر نے اسے سمجھایا کہ دیکھو احسان، ایسا کوئی قدم نہ اٹھانا جس سے تم کو مزید نقصان ہو، پہلے ہی کافی نقصان ہو چکا ہے۔ احسان نے مجھے موبائل نمبر لکھ کر دیا کہ یہ صوبیہ کو دے دینا اور قسم دی کہ میرا یہ کام ضرور کرنا۔ تب میں نے نمبر اس کو دے دیا اور ان کا پھر سے رابطہ ہو گیا۔ احسان نے کسی نئی آبادی میں کرائے پر مکان لے لیا اور پھر ایک روز صوبیہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ ادھر گھر والے بہت پریشان تھے اور صوبیہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ میرے شوہر نے احسان کو فون کر کے کہا تم کہیں چلے جاؤ، کیونکہ لڑکی کے بھائی تمہاری جان کے دشمن ہیں اور تم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بے شک وہ میری جان کے دشمن صحیح، مگر میں ان کا دشمن نہیں ہوں،
ہم نے اپنا حق حاصل کیا ہے، مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، اگر ڈر ہے تو پولیس کا کہ وہ میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ پولیس نے تمہیں پکڑ لیا تو صوبیہ کا کیا ہوگا؟ احسان نے کہا۔ میں نے اسے فون پر صلاح دی کہ تم ماموں کے پاس چلے جاؤ، پھر ان کے توسط سے لڑکی کے گھر والوں سے صلح کی کوشش کرو، اسے والدین کے پاس چھوڑ کر خود تھانے پیش ہو جاؤ، باقی جتنی سزا ہے کاٹ لو اور پھر باقی زندگی آزادی اور بے خوفی سے بسر کرو۔ میں ماموں کے پاس نہیں جا سکتا، البتہ خالہ کے پاس لاہور چلا جاتا ہوں۔ یوں صوبیہ کو لے کر وہ خالہ کے گھر چلا گیا اور ان کا حالات بتا کر کچھ رقم مانگی۔ وہ پریشان ہو گئی، تاہم کچھ رقم کا انہوں نے بندوبست کر دیا۔ خالہ یہ روپے کم ہیں، احسان نے کہا، بعد میں کہیں سے کر دوں گی، فی الحال اتنے ہی ہیں۔ اچھا خالہ، تم یہ رقم کل تک اپنے پاس رکھو، صوبیہ کو بھی میں صبح آ کر لے جاؤں گا۔ وہ سیدھا جوئے کے اڈے پر گیا جہاں اس کے دوست اور کچھ دوسرے لوگ جوا کھیل رہے تھے۔ احسان نے ان پر پستول تان لیا اور کہا، مجھے رقم کی اشد ضرورت ہے، تم لوگ یہ سارے پیسے مجھے دے دو ورنہ تم سب کو گولیاں مار دوں گا۔ لوگوں نے خوفزدہ ہو کر ساری رقم اس کے بیگ میں ڈال دی۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تب احسان نے اس پر فائرنگ شروع کر دی اور وہ شدید زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ یوں احسان وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور سیدھا خالہ کے گھر گیا۔ خالہ نے سوال کیا، اتنی رات گئے آئے ہو، کہاں چلے گئے تھے؟ ایک دوست کے پاس چلا گیا تھا، رقم لینی تھی، صبح ہم ماموں کے پاس اسلام آباد چلے جائیں گے، احسان نے جواب دیا۔ صبح ہوئی، وہ صوبیہ کو لے کر ماموں کے گھر جانے کے بجائے ایک دوست کے گھر پہنچا اور اسے تمام حالات بتائے۔ دوست نے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بے شک آج رات میرے پاس رکو، کل میں بھی تمہارے ساتھ اسلام آباد چلوں گا، تمہارا اکیلے جانا درست نہ ہوگا، جبکہ تمہاری منقوہ ساتھ ہے اور تمہارے پاس رقم بھی ہے۔ ٹھیک ہے، احسان نے سوچا کہ رات کو سفر کرنا دشوار ہوگا کہ موسم خراب ہے، لہذا دوست پر بھروسہ کر کے وہ صوبیہ کے ساتھ اس کے گھر رہ گیا۔ رات کو جب دونوں سو رہے تھے تو اس کے دوست نے تھانے فون کر کے مخبری کر دی کہ مجرم میرے گھر پناہ لینے آیا ہے، آ کر گرفتار کر لے۔ پولیس پہنچ گئی اور احسان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ تھانے دار نے پوچھا۔ یہ میری بیوی ہے تھانے دار صاحب، برائے مہربانی میرے والد کو فون کر کے یہاں بلوا لیں تاکہ وہ اپنی بہو کو گھر لے جائے۔ تھانے دار نے نمبر ملا دیا۔ احسان نے باپ سے بات کی، بتایا کہ میں نے شادی کر لی ہے، آ کر بہو کو گھر لے جائیں۔ یہ سن کر تایا جی نے فون بند کر دیا اور تھانے نہ گئے۔ اب احسان نے صوبیہ کے بھائیوں کو فون کیا کہ آ کر بہن کو لے جاؤ کیونکہ مجھے تو جیل جانا ہے۔ فون سن کر وہ آئے اور اپنی بہن کو لے گئے۔ پولیس نے احسان کا چالان کر کے جیل بھیج دیا۔ 1 سال وہ جیل میں رہا جہاں اس بیماری نے جکڑ لیا، اس کا جگر خراب ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ یہ عشق کی دردناک کہانی ہے، نہ جانے یہ عشق کتنے عاشقوں کو لے ڈوبا۔ شاید رہتی دنیا تک عشق دلوں کا شکار کرتا رہے گا اور یہ کہانیاں اسی طرح سے ہمیشہ جنم لیتی رہیں گی۔